اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیجئے گا، صحت کے حوالے سے کوئی مسائل چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل صحت عطا فرما دے، جسمانی روحانی صحت عطا فرما دے، ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے جی۔ میرا آج پھر یہ ذہن بنا کہ آج کوئی دین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر والے معاملے فرمائیں گے۔ تو کبھی کبھی ہمارا بیان چل جاتا ہے، آج پھر میں اسی حوالے سے بات کروں گا آپ سے۔ قرآن مجید 5ویں پارے کی ایک آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت جو کہ باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، وہ تجارت کے ذریعے تو ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، لے سکتے ہو، لیکن ناجائز اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ جو 5ویں پارے کی آیت ہے، اس میں ذرا غور فرما لیجئے، جتنے وہ طریقے ہیں جس میں ہم ناجائز اور حرام اور باطل طریقے سے دوسرے کا مال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے اور نہیں حرمت کے لیے آتی ہے، معنی یہ حرام ہے ناجائز اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال لینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، مختصر سی یہ زندگی ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج کل تو دیکھیں اچھے بھلے چلتے پھرتے بندے اگلے دن خبر آ جاتی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، خدا کی قسم تصور نہیں ہوتا، یار وہ تو بھی چند دن پہلے ٹھیک تھا، کیا ہوا؟ اللہ کے پاس پہنچ گیا جی۔ ٹھیک ہے، عمریں تو بہت ہی مختصر ہو گئی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہوا ہے، یہیں اپنے معاملات صاف کر لینے چاہیے۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی لینا دینا ہے، کسی سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، ناجائز طریقے سے کسی کی زمین کے اوپر قبضے کر لیے ہیں، کسی کی وراثت ہی صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، جو کہ حرام ہے، حرام۔ اور یاد رکھیے، حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، 3 پیسے اگر کسی کے ناجائز کھا لیے تو قیامت والے روز 500 مقبول نمازیں دینی ہوں گی، سمجھے؟ اور کسی کی ناجائز زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، وہ تو میں حدیث دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 زمین تک وہ دھسایا جائے گا، زمین کے 7ویں طبقے تک جو اس نے غصب اور ناجائز طریقے سے کسی کی زمین لی تھی، تو زمین کے 7ویں طبقے تک اس کو دھسا دیا جائے گا، 7ویں زمین تک۔ کتنی قیامت والے روز یہ معاملہ ہوگا، کتنی شدید قسم کی وعیدیں ہیں۔ اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، 2 ہی صورتیں ہیں، یا ادائیگی کر دی جائے، اور اگر ادائیگی ممکن نہیں ہے تو پھر اس سے معاف کروا لیا جائے، معاف کر لے ٹھیک، نہیں تو جیسے تیسے کر کے اس کو کیا کرے، ادائیگی کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ معافی اگر کرانی ہے ادھر ہی کروا لی جائے،
وہاں قیامت والے روز کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ 30واں پارہ اللہ تعالی نے قیامت کے روز کا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت والا دن ایسا ہوگا، ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، باپ اپنے بچے سے، بچہ باپ سے، ماں بچے سے، بچہ ماں سے، بھائی بھائی سے، بھائی بھائی سے، اور بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ کہ میرے سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ سمجھے؟ ماں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو کیا جب ہم نے کسی دوسرے کا ناجائز مال کھایا ہوا ہے، ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو کیا وہ نیکیاں چھوڑ دے گا؟ ماں نہیں دے رہی نیکی، سمجھے؟ تو جب دوسرے کو موقع ملے گا نیکی لینے کا، جس کا ہم نے حق دبایا ہوا ہے، وہ کیسے ہمیں نیکی چھوڑ دے گا؟ وہاں تو افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کو قیمتی سمجھیں اور یہی معافی کروا لیں، یہی معافی کروا لیں، کیونکہ وہاں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی، مشکاہ شریف کی روایت، اللہ اکبر، کسی کی زمین غصب کی، 7ویں زمین تک وہ دھسایا جائے گا۔ یہ جو صحابی روایت کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، انہی صحابی کی زمین کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا جی، وہ کسی عورت نے قبضہ کر لیا اس کے گھر کے اوپر۔ اس خاتون کا نام تھا اروا۔ اروا نامی خاتون نے ان صحابی کے گھر پر قبضہ کر لیا، جو یہ روایت کر رہے ہیں کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ 7ویں زمین تک دسایا جائے گا۔ یہ صحابی اس کے پاس گئے، بڑا سمجھایا اس کو، خدا کے لیے یہ کام نہیں کرو، یہ غلط کام ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، نہیں کرو، یہ ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، قیامت والے روز بڑی پریشانی ہوگی تمہیں۔ وہ نہ مانی، اسے نہ چھوڑی زمین۔ اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ ان صحابی کی زبان سے بد دعا نکلی جی، اللہم اعمی بصارہا وجعل ارضها قبرہا، اللہ جی اس نے میرا گھر چھین لیا، میری جگہ چھین لی، تو اس کی بینائی چھین لے، اس کو نابینا کر دے، اور دوسرا اسی کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ یہ بد دعا نکلی جی۔ اور مظلوم کی بد دعا، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سیدھی اوپر جاتی ہے جی، اور سیدھی قبول ہوتی ہے جی مظلوم کی۔ تو یہ تو صحابی تھے، تو ہر مظلوم کے ساتھ یہی معاملہ، وہ بد دعا قبول ہوئی جی۔ وہ راوی میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک راوی جو اس روایت کے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس بد دعا کے بعد خود اس خاتون کو دیکھا کہ وہ نابینا ہو گئی، اور اب جب وہ چلتی تھی تو اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹکریں مارتی ہوئی چلتی تھی، کیونکہ نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا اسے، اور وہ یہ کہتی تھی مجھے اس کی بد دعا نے نابینا کر دیا ہے جی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی کے گھر میں کنواں بھی تھا، پرانے دور میں ہوتا تھا یہی پانی کا کنواں، تو ایک دفعہ وہ اس کنویں میں گری اور اندر ہی مر گئی جی، اندر ہی رہ گئی، تو دوسری بد دعا بھی قبول ہو گئی کہ اسی کی اللہ تعالیٰ نے اس کا قبرستان بھی بنا دیا جی، اس کی قبر بھی ادھر ہی بنی۔ تو اس لیے یہ کسی کے ساتھ ناجائز معاملہ کرنا، یہ اپنی دنیا بھی برباد کرنا ہے اور آخرت بھی، لہٰذا ابھی بھی دیکھ لیا جائے اپنے ارد گرد، دائیں بائیں، کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو چکا ہے، لینے دینے میں کوئی کمی ہوئی ہے،
تو اس کو فی الفور ادائیگی کر دی جائے یا پھر معاف کروا لیا جائے، کیونکہ آگے کا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت پریشان کن ہے۔ آگے ایک عجیب بات میں آپ سے کہنے لگوں، عجیب بات، عجیب بات۔ یہ تو وہ صورت تھی جب آپ نے کسی کا مال کھا لیا جی، کسی ایک بندے کا، دو بندوں کا، جن کو آپ جانتے ہیں، سمجھے؟ یہاں تو چلو ٹھیک ہے، کبھی اللہ نے توفیق دے دی، بندہ اس کو واپس بھی کر سکتا ہے یا اس سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے جہاں معافی کی کوئی صورت نہیں، معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ وہ صورت کون سی ہے؟ جہاں مشترکہ مال میں سے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، سمجھے؟ یہاں معافی ممکن نہیں، یا یوں کہہ لیں بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، سمجھے؟ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور مجاہدین کو مال ملا جو تقسیم ہو گیا جی۔ یہ مال غنیمت جو ملتا تھا نا جہاد کے بعد، وہ پھر مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا جی، تقسیم ہو گیا۔ تو آگے وہیں سے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور معرفقے کی طرف تشریف لے گئے، اور کچھ صحابہ وہاں سے واپس چلے گئے اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ اب ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، وہ خدمت کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کر رہا تھا۔ تو جب دوسرے مارکے میں پہنچے تو اب کیا ہوا کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے وہ جو کجاوا ہوتا ہے نا، وہ اتار رہا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا، حضور کی سواری کو سنوار رہا تھا، اس کو ٹھیک کر رہا تھا، صفائی کر رہا تھا، گویا حضور ہی کی خدمت کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک تیر آیا اور ان کو لگا جی، اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جی۔ صحابہ کو پتا چلا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے لگے۔ دیکھو کتنی مبارک موت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے۔ دیکھو مرنا تو ساروں نے ہی مرنا ہے، لیکن اتنی اچھی موت، قابل رشک موت ہے۔ کیا؟ ایک تو سفر، اور سفر کی حالت میں جو مارا جائے مسافر وہ بھی شہید، اور سفر بھی جہاد والا سفر، اور جہاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کر رہے تھے، اور عین اس وقت تیر لگا جس وقت وہ حضور ہی کی خدمت کر رہے تھے۔ اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی شہادت کوئی ہو نہیں سکتی۔ حضور کو مبارکباد۔ وہ حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرمایا کلا کلا، ہرگز شہادت نہیں، ہرگز شہادت نہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، بھی کیوں شہادت نہیں؟ اتنی بڑی شہادت ہے۔ مان لگے یہ جو پیچھے غزوہ خیبر میں ہمیں فتح اللہ تعالیٰ نے دی تھی نا، مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، تو اس میں سے ایک چادر چپ کر کے اس نے اٹھا لی تھی۔ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ وہی چادر اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، اور یہ اسی چادر کے اندر کھول رہا ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ اف، جو اس نے سمجھو چوری کر لی تھی جی۔ کتنی بڑی شہادت، کہتے شہادت ہی نہیں۔ اچھا، اتنے میں ایک شخص نے اور دیکھا، وہ ڈر گیا، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں نے بھی جوتے کے جو دو ہوتے ہیں نا پٹیاں سی جوتے کی، وہ میں نے بھی لے لی تھی، تو میں وہ واپس کرنے آ رہا ہوں، آپ کو یہ واپس لے لیجئے۔ تو اصل میں یہ تو آگ ہے۔ کیا معنی آگ ہے؟ اب بال لوگوں نے مانا کیا اگر تو نہ لاتا نا تو یہ بھی آگ بن جاتی، ایسے ہی جیسے وہ چادر آگ بن مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، مفتی اعظم پاکستان، فرماتے یہ معنی نہیں،
معنی یہ ہے اب یہ آگ بن چکی، اب یہ ختم ہونے والی نہیں، اب ممکن ہی نہیں ہے اس آگ سے بچا جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تو نے دو پٹیاں لی تھی جوتیوں کی، یہ تو خیبر کے موقع پر نے فتح دی تھی، مجاہدین کا حق تھا۔ اب وہ کون مجاہد کس گھر میں چلا گیا، کون کدھر چلا گیا، تو سارے مجاہدین کا یہ حق تھا۔ اب ایک ایک کا پتہ لگانا کون کون شریک تھا، پھر اس سے معافی کروانا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس مشترکہ مال کی معافی ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ آگ بن چکی، اب یہ ختم ہونے والی نہیں۔ یہ مشترکہ مال کہ جس میں جن کا مال ہے اس کا پتہ لگانا بہت مشکل بلکہ ممکن ہی نہ ہو، سمجھے، اس کی معافی کی پھر کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اب بعض ہماری جو ہمارے سے متعلقہ ہے مسئلے پوچھتی ہیں خواتین، وہ بھی کچھ حضرات بھی میں دیکھتا ہوں رفاہی کام کر رہے ہیں جی۔ کوئی رفاہی ادارہ کھولا ہوا ہے، کسی سلائی سینٹر کھولا ہوا ہے، کسی نے ہاسپٹل کھولا ہوا ہے، کسی نے کیا کھولا ہوا ہے، اب لوگ اس میں پیسے دیتے ہیں، کوئی 10 روپیہ دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی 5000، کوئی 5 لاکھ دے رہا ہے، سمجھے۔ اب اگر اس مال میں گڑبڑ کرتے ہیں، معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں مشترکہ مال ہے جی، اب کیا پتا چلے گا کہ وہ 10 روپے کس کے تھے، 15 روپے کے، کون کون دینے والا ہے، اور کس کس سے جا کر معافی کرائی، کس کے حق میں کون سا مال، کس کا مال اس نے استعمال کیا ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس کا پتہ لگانا۔ تو بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، لہٰذا معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس بندے کا کھایا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہاں تو چلو پھر بھی صورت ہے، چلو ادائیگی کر دیں یا معافی کرا دیں۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون مال دے رہا ہے، اور پھر کیسے ان تک پہنچیں گے، تو پھر کیسے معافی کروائیں گے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو حضرات مفتی رفیع صاحب، ان کے جو بیٹے تھے مفتی شفیع صاحب علیہ ماتے، میں جب مدرسے کا محتمم بنا تو یہی حدیث میرے بھی ذہن میں تھی، تو مجھے اتنا خوف تھا، میں نے کہا یہ جو مشترکہ مال ہے، مدرسے میں چندے کا مال ہے، یہ خدا کی قسم میری آنکھوں، میرے گلے کے اوپر سانپ لپٹے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی وقت تھوڑی سی غلطی ہوئی نہ اور اس نے مجھے ڈنگ مارا نہ، تو میں بہت ڈر گیا۔ یہ بار بار یہ روایت مفتی شفیع صاحب مجھے سناتے تھے، اور اسی لیے سناتے تھے کہ یہ جو مدرسے کا چندہ یا مشترکہ مال ہوتا ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اسی کے ساتھ وہ حدیث بھی ہے نا جو فرماتے ہیں کہ جی قیامت والے روز مجھے یہ بتاؤ فقیر کون ہے، انہوں نے کہا جی وہ پیسے نہ ہو، انہوں نے کہا یہ نہیں، تو وہ ہے جو اتنی نیکیاں حج، روزے، زکوٰۃ، حج لے کر گیا تھا، لیکن لوگوں کے حق مارے ہوئے تھے، کسی کا قرضہ دبایا ہوا تھا، کسی کی چوری کی ہوئی تھی، کسی کی وراثت دبائی ہے، ایک آ رہا ہے نمازیں لے جا، دوسرا آ رہا ہے حج، تیسرا آ رہا ہے فلان نیکیاں لے کر جا رہا ہے، بالآخر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان لوگ باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اس سے بڑی تباہی اور بربادی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ بالخصوص جو لینے دینے والے معاملات ہیں، حقوق العباد، وہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، یا تو معافی یا ادائیگی، ورنہ وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج میرے جی میں آیا چلو میں یہی بات کر لوں، صحت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بات چل رہی تھی، لیکن میں کہا ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر والے، صحت والے، عافیت والے معاملے فرما دے جی۔ بات میری سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے یا نہیں آئی؟ کلیئر ہو گئی جی بات؟ جزاک، یہ مجھے بتائیے گا کہ دیکھیے کئی دفعہ کچھ لوگ اپنی طرف سے پیسے دے دیتے ہیں، جس طرح جیسے میرے پاس بھی ہوتے ہیں کہ آپ کہیں بھی استعمال کرنے، یعنی ہاں، زکوٰۃ کے نہیں ہوتے، صدقے کے ہوتے، یعنی آپ اس کا حساب رکھنا ہے، یا جیسے اس نے مجھے کہہ دیا بھی آپ کہیں ضرورت مند کو دے دیں تو وہ صحیح ہے، مطلب
आज मैंने जब अपने उन्होंने आपसे ज़हन ज़रूरतमंद समझा, हाँ, मैंने हाँ। उसे दे दिया। हाँ, ठीक है ना। वो सदके के पैसे से ज़कात के तो थे नहीं। उन्होंने कहा जहाँ मुनासिब समझे ना तो उधर दे दें, फिर आप जहाँ मुनासिब समझे दे दें, वो अदायगी हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन वो अगर तो उसने मेरी यूँ कहा होता, वो तो आपकी सवाबदीद है। अगर उसने आपको पाबंद किया होता कि आपने फलाँ जगह पर देने हैं, आपने दवाई लेकर देनी है, फिर आप दूसरी जगह पर नहीं लगा सकते थे। या आपने मदरसे को देने हैं, या आपने ज़ैद को देने हैं, फिर दूसरी जगह पर नहीं लगा सकते थे। वो फिर कोताही थी, वो फिर जवाब देना था आपने। वो आप ज़ामिन थी, ठीक है ना? जब आपको उसने खुली इजाज़त दे दी, फिर जहाँ आप मुनासिब समझती हैं, वो लगा सकती हैं, उसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और ज़कात का किस तरह होता है? ज़कात के पैसे देंगे तो वो भी इसी तरह से हम दे देते हैं, यानी मदरसे में नहीं लगा सकते वो, है ना? नहीं, मुस्तहिक को देने होते हैं ना, जिसको ज़कात लगती है, जी, उसको देने तो होते देने हैं। मदरसे में तो नहीं लग सकते ज़कात के पैसे उसकी बिल्डिंग वगैरह, तनख्वाह वगैरह के ऊपर, लेकिन वो फिर एक तरीका होता है तमलीक का। अगर ज़रूरत हो तमलीग ना का। से ही बंद हो जाए। किसी फ़कीर को जिसको ज़कात लगती है, मुस्तहिक़ ज़कात को मालिक बनाते हैं, वो तालिब इल्म ही हो जाता है या जो भी हो जाता है, वो फिर कहता है जी कि मैं अपनी खुशी से मदरसे को देता हूँ, चलो अल्लाह ने मुझे दे दिए थे पैसे, मुझे भी सवाब मिल जाएगा। कोई नेक तक़वे वाला अगर ऐसा है, तो वो फिर इजाज़त दे देता है मदरसे को, ये तमलीक होती है। वो ऐसे लग जी। सकते हैं, वैसे बर्दाश्त नहीं लग सकते जी। और वो भी ज़रूरत के मौके पर, जब ज़रूरत हो, वरना जहाँ अल्लाह ने जो मसरफ़ बनाया है ना जी, उसी में इस्तेमाल करने चाहिए। हॉस्पिटल्स में तो बिल्कुल मैंने आपसे पहले भी कह दिया रिफ़ाही इदारों में ये लोग तो बिल्कुल इन चीज़ों का ख़्याल नहीं करते जी। मसरफ़ का ख़्याल नहीं हुँ। करते बिल्कुल। अच्छा, एक बार आपने ज़िक्र किया था ना कि वो जो जो पैसा उधर से आया है, यानी वो जिस नंबर का मनी है, वही हमने आगे पास ऑन करना है। यानी ये नहीं कि अ, बस यानी कहीं से आने हैं पैसे तो हमने पहले लगा दिए और बाद में जब वो आए तो वो रख लिए, इस तरह नहीं करना। कोई उसकी एक सूरत हो सकती है कि वो अगर आपको कह दें कि आप लगा दो मैं आपको दे दूँगा। तो जब उन्होंने आपको वकील बना दिया ना कि जी। आपने दे देने हैं, वो मेरे ज़िम्मे कर्ज़ा हो के मैं बाद में दे दूँगा, तो वो फिर हो सकता है ना कि आप अपनी तरफ से दे दें। उनकी इजाज़त के बगैर आपने अगर किया ना जी, फिर वो अदायगी नहीं होगी। अच्छा, यानी ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें बाकायदा जुमले बोल के इजाज़त की एक जैसे एक अंडरस्टैंडिंग भी तो होती है ना कि भई वो इसको पता है कैसे हो जाता है। ये नहीं है, ये बाकायदा इसमें यानी कहना है भई तुम इस तरह से कहो और मैं इस नहीं, तरह से देखिए करूँगा। एक तो आपकी रूटीन बनी हुई है कि वो मुसलसल एक आदत बनी हुई है आपकी कि वो लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहता हूँ जी कि एहतियात इसी के अंदर ही है, ताकि कोई कमी-पेशी ना रह जाए। आप उससे सराहतन इजाज़त ले लिया करें जी। अगर लगाने हो ना जी, या तो उसको कहें पक्की इजाज़त दे दे कि भई जहाँ आप मुनासिब समझते हो ना, आप मेरी ज़कात लगा दिया करो, मैं आपको दे दिया करूँगा। और एहतियात ये थी कि जब भी लगाने हो ना जी, आप उसको कहा करें व्हाट्सएप कर दिया, उसने व्हाट्सएप पे आपको इजाज़त दे दी कि जी मैं उधर लगा दूँ, आप मुझे पेमेंट कर देंगे, आपकी तरफ से मैं दे दूँ, ओके जी ठीक है, मेरे ऊपर कर्ज़ा होगा, मैं दे दूँगा, आप दे दें। तो वो फिर आप इस तरह इजाज़त लेकर तो कर सकती हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बाद में वो पैसे आएँगे, वो आपके कर्ज़ा है, वो आप रख भी सकती हैं। और दूसरी एक ये भी होता है कि कई दफ़ा पैसे होते हैं, वो मिसाल के तौर पर वो साथी भेज देते हैं अकाउंट में। अब अकाउंट में तो दूसरे पैसे भी पड़े हुए हैं, अब वो मिक्स हो गए हैं, ज़ाहिर है वो पैसे तो हो ही नहीं सकते ना। तो वो तो मिक्स हो ही गए हैं। अब उनको भी पता है कि ये मेरा मतलब है कि ये वही पैसे नहीं लगेंगे, अकाउंट में और भी पैसे हैं, तो वो तो चलो ठीक है, फिर बंदा दूसरे पैसे भी लगा देता है। लेकिन एक ये है कि आपको किसी ने सराहतन हाथ में पैसे पकड़ाए कि ये ज़कात के पैसे हैं, फिर आप वही पैसे देंगे। और अगर पहले देना फिर उनसे इजाज़त लेंगे और अगर अकाउंट में है फिर तो ज़ाहिर है दूसरे भी लग सकते हैं। यही 3 सूरतें होती हैं। जी, जी। ठीक है, शुक्रिया आपकी ठीक बात। हो गया? बस दुआओं में आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला कामिल सेहत दे दे। इंशाअल्लाह कल फिर देख लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी? चलें, अस्सलाम वालेकुम।